السلام علیکم۔ شروع کرنے سے پہلے یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ اس پروگرام میں شامل آپ تمام ٹرینرز ہمارے علمی حلقے کے انتہائی قابل احترام رکن ہیں، اور آپ کی تعلیمی قابلیت اور فہم وہ مسلمہ ہے۔ جی بالکل۔ آج کا ہمارا موضوع ایک ایسی صلاحیت پر ہے جو ایک ٹرینر کی تاثیر کو شاید علم سے بھی بڑھ کر متعین کرتی ہے، یعنی جذباتی ذہانت اور ہمدردی، ایموشنل انٹیلیجنس اینڈ ایمپتھی۔ اور اس نشست کا انعقاد حافظ احتشام الشامی الازہری کی زیر نگرانی کیا جا رہا ہے، جو madrasa.pk ایڈمن ٹیم کے ایک قابل قدر رکن، انٹرویوز ڈپارٹمنٹ اور سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ دونوں کے سربراہ ہیں۔ جی تو آئیے اس مواد کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں کہ آخر یہ صلاحیتیں اتنی کلیدی کیوں ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت دلچسپ زاویہ ہے۔ عام طور پر جب ہم کسی ٹرینر کے بارے میں سوچتے ہیں تو ذہن میں سب سے پہلے اس کی ڈگری آتی ہے، اس کا علم، اس کا تجربہ۔ جی اس کا تجربہ، لیکن یہ مواد ایک بالکل مختلف تصویر پیش کرتا ہے۔ اس کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ یہ ہے کہ ادارے کو صرف علم سکھانے والا نہیں چاہیے، اچھا، بلکہ ایک ایسا ٹرینر درکار ہے جو انسان بنانے والا ہو۔ انسان بنانے والے، یہ بہت گہری بات ہے۔ جی، یعنی ایک ایسا شخص جو صرف معلومات منتقل نہ کرے بلکہ اپنے رویے سے، اپنے کردار سے دوسروں کی شخصیت کو بھی بہتر بنائے۔ تو اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دو امیدوار ہوں، ایک کے پاس علم بہت زیادہ ہو لیکن وہ آپ کہہ لیں ذرا زود رنج ہو، جی، اور دوسرا علمی طور پر شاید تھوڑا کم ہو لیکن بہت ٹھنڈے مزاج کا اور سمجھدار ہو، تو ادارہ دوسرے کو ترجیح دے گا؟ مواد تو اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس میں واضح لکھا ہے کہ علمی ڈگری اور مطالعہ اپنی جگہ اہم ہے، لیکن حتمی فیصلے میں جو کلیدی کردار ہے وہ جذباتی ذہانت کا ہے۔ اور اس کی وجہ بھی بہت عملی ہے۔ آپ خود سوچیں، ایک ٹرینر کی کلاس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ بہت متجسس ہوتے ہیں، سوال پہ سوال کرتے ہیں، کچھ شرمیلے ہوتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو آپ کی بات سے کھلے عام اختلاف کریں یا تنقید کریں۔ بالکل۔ اب ان سب کو ایک ساتھ لے کے چلنے کے لیے صرف کتابی علم کافی نہیں ہے، یہاں کچھ اور چاہیے۔ اور یہیں پر ہی اصل امتحان شروع ہوتا ہے، یعنی صرف یہ جاننا کافی نہیں کہ کیا پڑھانا ہے، جی، بلکہ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ مختلف انسانوں کے ساتھ معاملہ کیسے کرنا ہے۔ تو یہ جو جذباتی ذہانت کا امتحان ہے، یہ عملی طور پر کہاں اور کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں، مواد کے مطابق اس کا سب سے بڑا میدان ہے اختلاف اور تنقید کو سنبھالنا۔ اچھا، ہر سیشن میں، ہر کلاس میں ایسے لمحات آتے ہیں جب کوئی آپ کی بات کو چیلنج کرتا ہے یا کوئی مشکل ٹیڑھا سوال پوچھ لیتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں ٹرینر کا اصل امتحان ہوتا ہے۔ تو کمزور جذباتی ذہانت والا ٹرینر کیا کرتا ہے؟ کی جا رہی ہے۔ اور اس کا رد عمل، مجھے لگتا ہے اس کا لہجہ فوراً بدل جاتا ہوگا، شاید تھوڑا سخت۔ بالکل، وہ فوراً دفاعی پوزیشن میں چلا جاتا ہے، لہجہ سخت ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات وہ جواب دینے کے بجائے سوال کرنے والے کی نیت پر ہی شک کرنے لگتا ہے۔ اس کے برعکس ایک جذباتی طور پر پختہ ٹرینر سوال کے پیچھے چھپے ہوئے جذبے کو سمجھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ شاید سامنے والا واقعی الجھن میں ہے، یا صرف اپنی بات واضح کرنا چاہتا ہے۔ جی، یا اس کا مقصد صرف بہتر طور پر سمجھنا ہے، اس لیے وہ تحمل سے وقار کے ساتھ جواب دیتا ہے۔ اور اس عمل میں وہ صرف علم ہی نہیں بلکہ مشکل حالات میں پرسکون رہنے کا سبق بھی سکھا رہا ہوتا ہے۔ واہ، یہ بات تو میں نے کبھی اس طرح سوچی نہیں تھی، یعنی ایک ٹرینر کا رد عمل صرف ایک جواب نہیں ہوتا، وہ خود ایک سبق بن جاتا ہے۔ وہ خود ایک سبق ہے۔ اور اسی سے جڑی ہوئی ایک اور بات ان دستاویزات میں لکھی ہے جو مجھے بہت چونکا دینے والی لگی۔ کون سی؟ ٹرینر کا لہجہ ادارے کی پہچان ہوتا ہے۔ یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ادارے کی پہچان، جی یہ بہت گہری بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک ٹرینر کلاس میں بات کرتا ہے تو وہ صرف اپنی نمائندگی نہیں کر رہا ہوتا، وہ پورے ادارے کا چہرہ ہوتا ہے۔ بالکل، اس کا غصہ، اس کی نرمی، اس کا اختلاف کرنے کا انداز، یہ سب ادارے کی ساخت سے جڑ جاتا ہے۔ لوگ یہ نہیں کہتے کہ فلاں ٹرینر بہت غصے والا ہے، بلکہ تاثر یہ بنتا ہے کہ اس ادارے کے لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں۔ یعنی ٹرینر کی جذباتی پختگی ادارے کے لیے ایک قسم کی برانڈ سیفٹی ہے۔ آپ اسے بالکل ایسا کہہ سکتے ہیں۔ اسی لیے ادارہ یہ ذمہ داری دیتے ہوئے یہ ضرور دیکھتا ہے کہ کیا یہ شخص دباؤ میں ادارے کی عزت قائم رکھ پائے گا یا نہیں۔
اور یہیں پر شاید مواد کے تیسرے اہم نقطے سیلف ریگولیشن یعنی خود کو ضابطے میں رکھنے کا کردار آتا ہے۔ جی، اور یہ بنیادی اہلیت ہے۔ سننے میں تو بہت سادہ لگتا ہے، لیکن شاید سب سے مشکل کام یہی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ سیلف ریگولیشن کا مطلب ہے کہ دباؤ کے حالات میں متوازن رہنا۔ جب کوئی ناپسندیدہ رویہ سامنے آئے تو فوری جذباتی رد عمل نہ دینا۔ غصہ، چڑچڑاپن یا مایوسی کو قابو میں رکھنا۔ جی، اور اپنے جذبات کو ادارے کے اصولوں کے تابع رکھنا۔ یہی وہ خوبی ہے جو سیکھنے والوں کو ایک محفوظ اور تعمیری ماحول دیتی ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ مطلب سیکھنے والوں کے لیے؟ انہیں ایک محفوظ ماحول ملتا ہے۔ جب انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کا ٹرینر ہر حال میں پرسکون اور منصف رہے گا تو وہ سوال پوچھنے سے نہیں ڈرتے، وہ کھل کر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، ہے نا؟ جی، جس سے سیکھنے کا عمل بہت گہرا ہو جاتا ہے۔ بالکل، اور ادارے کے لیے فائدہ یہ ہے کہ وہ اندرونی جھگڑوں اور غیر ضروری تنازعات سے بچا رہتا ہے۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ ایک ٹرینر کو اپنے جذبات پر قابو رکھنا چاہیے، لیکن کیا یہ صرف خود کو کنٹرول کرنے کے بارے میں ہے یا دوسروں کے جذبات کو سمجھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ یہیں پر جذباتی ذہانت کا دوسرا رخ سامنے آتا ہے۔ یعنی ہمدردی، ایمپتھی۔ مواد میں ایک بہت خوبصورت جملہ لکھا ہے، ٹرینر وہ نہیں جو صرف پڑھا دے، بلکہ وہ ہے جو سامنے بیٹھے انسان کو پڑھ لے۔ جی، اور یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ انسان کو پڑھنے کا مطلب ہے کہ صرف ظاہری رویے پر فیصلہ نہ کیا جائے۔ اس کی کوئی مثال؟ فرض کریں آپ کی کلاس میں ایک طالب علم ہے جو ہر بات پر بحث کرتا ہے۔ بغیر ہمدردی کے آپ اسے مشکل یا بدتمیز سمجھ کر نظر انداز کر دیں گی۔ یا شاید اس پر غصہ کریں گے کہ وہ وقت ضائع کر رہا ہے۔ بالکل، لیکن ہمدردی آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ شاید اسے اپنی بات سمجھانے میں دشواری ہو رہی ہے، یا شاید وہ توجہ چاہتا ہے کیونکہ اسے ہمیشہ نظر انداز کیا جاتا رہا ہے۔ یہ سوچ آپ کا پورا رویہ بدل دیتی ہے۔ مواد ایک اور مثال دیتا ہے کہ کچھ لوگ کلاس میں بہت کم بولتے ہیں لیکن وہ خاموشی سے سب کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اور ہمدردی کے بغیر ٹرینر انہیں نالائق یا غیر دلچسپی لینے والا سمجھ سکتا ہے۔ جی، اور اس طرح ایک بہترین ٹیلنٹ ضائع ہو سکتا ہے۔ ہمدردی ہی وہ صلاحیت ہے جو ایک ٹرینر کو ہر فرد کی انفرادی ضرورت کے مطابق اس کی مدد کرنے کے قابل بناتی ہے۔ یعنی ہمدردی ایک ٹرینر کو صرف ایک استاد سے بڑھ کر ایک رہنما یا مینٹر بنا دیتی ہے۔ بالکل، اور اسی مہارت کی بنیاد پر ٹرینر اور ادارے کے درمیان ایک غیر تحریری معاہدہ ہوتا ہے۔ غیر تحریری معاہدہ، انسپوکن کانٹریکٹ، یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ جی، یہ کوئی قانونی دستاویز نہیں ہے بلکہ باہمی اعتماد اور توقعات کا ایک رشتہ ہے۔ ادارہ جب ایک ٹرینر کو یہ ذمہ داری سونپتا ہے تو وہ اس سے کچھ چیزیں کرنے کی توقع رکھتا ہے، چاہے وہ لکھی ہوئی نہ ہو۔ وہ کون سی توقعات ہیں؟ مواد کے مطابق اس کی 3 بنیادیں ہیں۔ پہلی، ٹرینر اختلاف رائے کو ہمیشہ نظم و ضبط اور احترام کے دائرے میں رکھے گا، اسے ذاتی جنگ نہیں بنائے گا۔ ٹھیک ہے۔ دوسری توقع یہ ہے کہ وہ اپنی انا کو ادارے کے وقار اور اجتماعی مقاصد سے ہمیشہ نیچے رکھے گا۔ ذاتی انا ادارے کے مفاد پر غالب نہ آئے۔ کبھی نہیں۔ اور تیسری، جو کہ بہت اہم ہے، وہ یہ کہ ٹرینر ہر فرد کو عزت دے گا، چاہے وہ علمی لحاظ سے کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو۔ یہ تمام توقعات دراصل جذباتی ذہانت اور ہمدردی کے عملی مظاہر ہیں۔ یہ سب سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن عملی طور پر کیا ادارے واقعی ایک نرم دل ٹرینر کو ایک انتہائی قابل لیکن سخت مزاج ٹرینر پر ترجیح دیں گے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ مواد یہ نہیں کہتا کہ علم کی اہمیت نہیں ہے۔ علم تو بنیاد ہے، اس کے بغیر تو بات ہی شروع نہیں ہوتی۔ صحیح۔ لیکن اس کا موقف یہ ہے کہ طویل مدت میں ایک سخت مزاج لیکن قابل ٹرینر شاید کچھ لوگوں کو معلومات تو دے دے، لیکن وہ ایک مثبت سیکھنے کا ماحول پیدا نہیں کر سکتا۔ اس کا رویہ باصلاحیت لوگوں کو ادارے سے دور کر سکتا ہے۔ جبکہ ایک جذباتی طور پر ذہین ٹرینر وہ نہ صرف علم دیتا ہے بلکہ لوگوں کو ادارے کے ساتھ جوڑتا ہے اور انہیں آگے بڑھنے کی تحریک دیتا ہے۔ اس کے نتائج زیادہ پائیدار ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر یہ صلاحیت اتنی ہی اہم ہے تو ادارہ اسے ماپتا کیسے ہے؟ میرا مطلب ہے علم کو تو ڈگریوں اور ٹیسٹ سے ماپا جا سکتا ہے، جذباتی ذہانت کو پرکھنے کا کیا پیمانہ ہے؟
بہت اچھا سوال ہے۔ مواد بتاتا ہے کہ اس کا پیمانہ رویے پر مبنی ہے، جسے ای کیو انڈیکیٹرز یعنی جذباتی ذہانت کے اشارے کہا جا سکتا ہے۔ اچھا۔ یہ وہ عملی سوالات ہیں جو ادارہ کسی بھی ٹرینر کے بارے میں خود سے پوچھتا ہے۔ یہ کسی انٹرویو کے رسمی سوالات نہیں بلکہ مشاہدے پر مبنی ہیں۔ یہ جاننا بہت دلچسپ ہوگا۔ وہ کیا سوالات ہیں؟ ان میں سے کچھ کلیدی سوالات یہ ہیں۔ پہلا، کیا یہ شخص اختلاف رائے کے دوران بھی باوقار رہتا ہے یا فوراً ذاتیات پر اتر آتا ہے؟ دوسرا، کیا یہ دباؤ کے عالم میں جب حالات اس کے خلاف ہوں تب بھی ادارے کی مثبت نمائندگی کر سکتا ہے؟ یہ بہت اہم ہے۔ تیسرا، اور شاید سب سے اہم، کیا یہ شخص اپنی غلطی تسلیم کر کے خود کو درست کر سکتا ہے یا وہ ہمیشہ اپنی بات پر اڑا رہتا ہے چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو؟ یعنی فیڈ بیک قبول کرنے کی صلاحیت۔ بالکل۔ آخری، کیا اس میں تعمیری تنقید کو کھلے دل سے قبول کرنے کا حوصلہ ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو کسی بھی ٹرینر کی ڈگریوں سے زیادہ اس کی جذباتی پختگی کی اصل تصویر دکھاتے ہیں۔ یہ تو واقعی بہت گہرے پیمانے ہیں۔ یہ صرف ٹریننگ کے لیے نہیں بلکہ کسی بھی قائدانہ کردار کے لیے اہم ہے۔ تو اس تمام گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ اگر کسی ٹرینر کو اس پوری بحث سے کوئی ایک سب سے اہم نقطہ اپنے ساتھ لے کر جانا ہو تو وہ کیا ہوگا؟ خلاصہ یہ ہے کہ آپ کو ٹرینر صرف آپ کے علم کی وجہ سے نہیں بنایا جا رہا۔ علم تو ایک بنیادی شرط ہے، اس کے بغیر تو آپ یہاں ہوتے ہی نہیں۔ صحیح۔ انتخاب کی اصل وجہ یہ یقین ہے کہ آپ سکھانے کے اس مشکل عمل کے دوران خود پر قابو رکھ سکتے ہیں اور علم کے ساتھ ساتھ کردار بھی منتقل کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک ٹرینر کی قدر صرف اس کی معلومات کی وجہ سے نہیں ہے، پختگی اور ادارے کے وقار کی نمائندگی کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے ہے۔ علم تو کتابوں میں بھی موجود ہے، انٹرنیٹ پر بھی دستیاب ہے، لیکن ایک ٹرینر کا کام اس علم کو کردار اور عمل کے ذریعے زندہ کرنا ہے۔ اس مواد کا ایک آخری جملہ بہت طاقتور اور فکر انگیز ہے جس نے مجھے واقعی سوچنے پر مجبور کر دیا۔ لکھا ہے، ٹرینر کا علم شاگرد تک جاتا ہے مگر اس کا رویہ نسلوں تک پہنچتا ہے۔ بالکل، اور یہی اس پوری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ یہاں ہر ٹرینر بلکہ ہر اس شخص کے لیے جو سکھانے کا کام کر رہا ہے سوچنے کا ایک سوال ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ علم کے علاوہ وہ اپنے رویے اور کردار کی کون سی میراث ہے جو وہ اپنے شاگردوں اور ان کے ذریعے آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ کر جانا چاہتا ہے۔ واہ! کے طور پر جو علم کے ساتھ ساتھ تحمل، وقار اور انسانیت بھی سکھا کر گیا۔ یہی وہ سوال ہے جو ایک عام استاد اور ایک عظیم ٹرینر کے درمیان فرق واضح کرتا ہے۔